والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سفر المظفر کا محترم و مکرم مہینہ جاری ہے۔ ہمارے بے شمار مشائخ اعظام، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی، ان کے وصال کی جب تواریخ آتی ہیں تو ان کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ بیانات ہوتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے متعلق ہم کچھ جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سفر المظفر کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ 4 شخصیتیں جن کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی سزا میں کالا پانی کی قید انہیں بھگتنا پڑی، سفر المظفر میں ان کا وصال ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال بھی سفر المظفر میں ہے۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس ابھی جاری و ساری ہے، ان کا بھی دن اسی مقدس مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اور چوتھی شخصیت آپ جانتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان بالکل سیدھی لکیر کھینچ کر باطل کو ایسا واضح کر دیا کہ اہل حق سمجھ گئے کہ کون لوگ حق پر ہیں اور کون باطل پر۔ میری مراد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہیں، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہی کوشش کی کہ لوگوں کے ایمان کو سلامت رکھا جائے، اور جہاں جہاں بد مذہب، گستاخ، بے دین لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، اہل محبت کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی، وہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے بند باندھے، اور کہیں تفصیلی طور پر، کہیں مختصر طور پر جگہ جگہ ان کی نشاندہی فرمائی، یہاں تک کہ اپنے نعتیہ کلام ہدایق بخشش میں بھی جگہ جگہ پر اس چیز کی نشاندہی کی کہ اپنے قرب و جوار کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ یہ لوگ اس طرح سے انسان کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کہ بندے کو پتہ تک نہیں چلتا۔ ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ یعنی اس قدر قرآن اور احادیث کے معنی اور مفاہیم کے اندر تبدیلی کی، جس کی کچھ مثالیں گزشتہ درس میں بھی میں نے عرض کی تھیں۔ تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تم بالکل ایسے لاپرواہ بن کر سوئے ہوئے ہو، اور چور تمہارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش میں ہیں۔ لہذا ان چوروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گرد و نواح پر نظر رکھو کہ کون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا درس دینے والا ہے اور کون سرکار کی گستاخی ظاہر کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی آخری وصیت کے اندر بھی اپنے سنی مسلمان بھائیوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے سنی بھائیوں،
تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو اور بھیڑیے تمہاری طاق میں ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ذرا سی بھی گستاخی کرتا ہوا پاؤ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، خواہ وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ اور یہی انسان اس صورت میں کر سکتا ہے کہ جب اس کے دل میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو، ان گستاخوں اور بد مذہبوں سے دور رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو اس مقدس مہینے میں سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ حدیث شریف جو میں نے ابتدا میں پڑھی بخاری شریف کی 6 حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے الامن والعلا، یہ آپ کی ایک کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا، آپ کے جود و سخا، اللہ تبارک و تعالی نے جو اختیارات آپ کو عطا فرمائے ان کے متعلق بے شمار احادیث نقل فرمائیں۔ تو ایک احادیث اسی کتاب سے عرض کروں گا تاکہ اس مضمون کے ساتھ مناسبت ہو جائے اور سیدی اعلیٰ حضرت کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث جو نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے۔ سخاوت، جود، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے زیادہ پایا جاتا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا جواد ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے بعد جود و سخا کرنے میں میں سب سے آگے ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اس شخص کا مقام ہے جو لوگوں کے درمیان علم کو پھیلاتا ہے کہ وہ جود و سخا میں بڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جہاں آپ کے جود و سخا کا ذکر کیا گیا، مزید حدیث میں یہ کلمات موجود ہیں کہ جبرائیل امی رمضان کی راتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، آپ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت سخاوت کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا۔ سخاوت ایک ایسا وصف ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو بخل اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور جب بخل اس کے دل سے نکلتا ہے، سخاوت اس کے دل میں آتی ہے، تو اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی اور مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کا مال جو اسے بخیل بنا دیتا ہے، یہ خرچ نہ کرنے کی جو تحریک اس کے دل میں اٹھتی ہے، یہی انسان کے لیے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بناتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ایک حدیث مبارکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ سخاوت یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ جنت کے اندر ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایک شاخ سے بھی وابستہ ہو جائے تو یہ شاخ اسے سیدھی جنت کے اندر لے جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بخل جو ہے یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ جہنم کے اندر ہے، اس کی شاخیں بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اگر کوئی اس شاخ کو پکڑتا ہے تو یہ اسے جہنم کے اندر ڈال دے گی۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایثار کا جذبہ، ان کے ساتھ مہربانی کا جذبہ، سخاوت کرنے کا جذبہ، یہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بخل اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو شخص بھی آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا، کبھی اسے جھڑکا تک نہیں۔ بے شمار احادیث مشکات میں موجود ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے متعلق، آپ کی جود و سخا کے متعلق۔ تو یہ وصف بھی بدرجہ اتم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ موجود تھا کہ
کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر سوال کرتا، کسی طرح کی کوئی طلب اس کی ہوتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طلب کو پورا فرما دیتے۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چادر بن کر لائی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات کسی چیز کی ظاہری طور پر ضرورت بھی ہوتی، لیکن کوئی شخص اس کا سوال کر دیتا، تو یہ عورت جب یہ چادر لے کر سرکار کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ جب باہر آئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اسی چادر کو اوڑھے ہوئے تھے، آپ کے استعمال میں تھی۔ اتنے میں کسی نے یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا فرما دیجیے۔ اب سوال بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ابھی وہ عورت یہ چادر دے کر گئی تھی، سرکار اسے پہن کر باہر آئے، کسی نے سوال کر دیا کہ مجھے یہ چادر دے دیں، سرکار پھر اندر تشریف لے گئے اور وہ چادر لا کر اس آدمی کو عطا کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود اس چیز کی ضرورت تھی، پھر تم نے یہ چادر کیوں طلب کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چادر اس لیے طلب نہیں کی کہ میں اسے اپنے استعمال میں لاؤں گا، بلکہ میری طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چادر کے لیے میں یہ وصیت کروں گا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی چادر کے اندر کفن دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی چادر اس آدمی کے کفن میں استعمال کی گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کسی کو سوال کرتا وہ دیکھتے تو انہیں کامل یقین ہوتا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں بھی فرماتے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک گھوڑا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خریدا، انہیں رقم دے دی، وہ گھوڑے کے آپ مالک بن گئے، اور بعد میں پھر وہی گھوڑا انہیں تحفتاً بھی عطا فرما دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جود و سخا کا جو مظاہرہ کرتے تھے، اس کے متعلق بے شمار احادیث محدثین کرام نے نقل کی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ حدیث مبارکہ جو بیان کی تو اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے اندر اس جذبے کو پیدا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت صرف اس اعتبار سے نہیں کہ ہم سنیں اور سن کر جو ہے اسے بھول جائیں، بلکہ اپنی زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں لانے کی کوشش کریں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر یہی ایک بات انسان اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کا جذبہ، یعنی سخاوت کرنے کا جذبہ، کہ مال اگر اس کے پاس موجود ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو دے، جو ضرورت مند ہے اسے دے، جو ضرورت مند نہیں ہے اس کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً دے، تو یہ محبت کا جو ایک سامان پیدا ہو جاتا ہے، محبت کا ایک دور جو پیدا ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر جتنی بھی نفرتیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کا خیال رکھے گا، جب اس کے ساتھ سخاوت کے معاملات برتے گا، بخل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بخیلی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل عکس ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید اس پر شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اگر تم اس بات پر غور کرو کہ مال اگر کسی کو دیں گے، اب اس مال کے اندر ایک تو وہ کہ جو فرائض میں شامل ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، جو کہ انسان پر فرض ہے، یہ تو اسے دینا ہی ہے، لیکن بعض اوقات انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا جو مہینہ ابھی آنے والا ہے، اس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں مال کو خرچ کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنا، ان مسلمان بھائیوں کے لیے اس چیز کا ساز و سامان مہیا کرنا کہ جو اس خوشی میں شریک اس بنا پر نہیں ہو سکتے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔
آپ انہیں مال دیں تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو جائیں، یا انہیں وہ ساز و سامان مہیا کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی وہ بھی خوشی منائیں۔ غرض یہ کہ اس طرح سے جب مال آدمی خرچ کرتا ہے تو شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، یہ خوف دلاتا ہے کہ تم نے اگر مال خرچ کیا تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں برائی کرنے کا، برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ کہ یہ انسان کے ذہن میں بات آتی ہے ظاہری طور پر کہ اگر میرے پاس اتنا مال ہے، آدھا میں نے خرچ کر دیا تو یقیناً آدھا رہ جائے گا، یہ میرے پاس مال کم ہو گیا، یہ کمی کا خوف بعض اوقات انسان کے دل میں آتا ہے اور یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ لیکن اسی آیت مقدسہ میں اگر آگے ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی جب تم مال خرچ کرتے ہو تم پر مغفرت اور فضل کا وعدہ فرما رہا ہے کہ اس عمل کی برکت سے وہ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا، تمہیں فضل و کرم بھی عطا فرمائے گا کہ اس مال میں اتنی برکت پیدا کر دے گا کہ یہی مال تمہیں 4 گنا اور 10 گنا نظر آئے گا۔ یہ برکتیں اس صورت میں پیدا ہوتی ہیں کہ جب اللہ کے رضا کے لیے انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو شیطان اس چیز کا خوف دلاتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن رحمان اس چیز کا وعدہ فرما رہا ہے کہ مال خرچ کرو گے کم نہیں ہوگا۔ ایک تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ اس خرچ کرنے کی برکت سے تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ تمہیں یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تم پر فضل فرمائے گا، تمہارے مال کے اندر برکت پیدا فرما دے گا۔ شاید ہم لوگ برکت کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں کہ مال بڑھ جائے، مال کا بڑھنا برکت نہیں ہے، بلکہ مال کم بھی ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں جب برکت پیدا فرما دیتا ہے یہی مال اس کے تمام لوازمات کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کو اپنے کنبے کو چلاتا ہے، جتنا اس کے پاس آمدن کا سلسلہ ہے، یہ مال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت والا بنتا ہے تو اسی مال کے اندر سے اسے بچت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور جس مال میں برکت نہیں ہوتی بعض اوقات وہی مال اس خاندان کی کفالت کے لیے کم بھی پڑ جاتا ہے، بندہ اور لانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس مال میں برکت نہیں ہے، اور جو برکت والا مال ہے وہ کم بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ تو برکت کا یہ مفہوم نہیں کہ مال بڑھ جائے، بلکہ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت یہ اس بندے کے دل کے اندر آ جائے اور وہی مال اسے کفایت کر جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مال کے بڑھنے کا سوال کرے تو برکت والا مال سوال کرے کہ یا اللہ اگر ہمیں مال عطا فرما تو بے برکتہ نہیں بلکہ برکت والا مال عطا فرما۔ جب برکت والا مال ملے گا تو وہ مال کفایت بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید اضافہ بھی فرما دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی شخص آتا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع نہیں فرماتے تھے۔ تو اب یہ سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی لاچار کوئی غریب آ جائے وہ سوال کرے تو اس کا سوال پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اپنے پاس مال ہے تو اس کی مدد کریں، اپنے پاس مال موجود نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ کسی اور شخص کے پاس مال ہے، ہمارے کہنے سے وہ اس کی مدد کر دے گا، ہم وسیلہ بن جائیں، ہم ذریعہ بن جائیں، تو جتنا اس مال خرچ کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا اللہ ہمیں بھی ثواب عطا فرما دے گا، کہ کسی کی نیکی پر رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ عالم تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرانی شریف میں روایت موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرمائی، لا کا کلمہ آپ کی زبان پر نہیں آیا۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ آپ کی زبان سے نہیں کا لفظ لا کا لفظ یہ کبھی نہیں نکلا۔ اس حدیث کو امام اہل سنت نے الامن والعلا کے اندر نقل کیا کہ جب وہ فرقہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کے منکر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کے منکر ہیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، امام اہل سنت نے احادیث کے انبار لگا دیے۔ اس میں یہ ایک حدیث مبارکہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی لا کا کلمہ نہیں نکلا، آپ نام ارشاد فرماتے تھے، اگر اس وقت مال ہوتا اسے عطا فرما دیتے، اگر نہیں ہوتا پھر بھی آپ منع نہیں فرماتے تھے، خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور جب مال آتا اسے بلا کر اسے مال عطا فرما دیتے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی شخص آیا، صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس نے کہا کہ آپ مجھے عطا کریں۔ ظاہری طور پر اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اعتبار سے خاموش رہے کہ شاید وہ کس چیز کا سوال کرے، جس چیز کی اسے ضرورت ہے اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس نے پھر سوال کیا، جب 3 مرتبہ اس نے سوال کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل ما شئت، مانگ جو تو مانگتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ جو کچھ تو مانگتا ہے مانگ لے۔ اب سل ما شئت کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی وہ سرکار سے طلب کرتا، کیونکہ سرکار نے وعدہ فرما لیا تھا کہ جو بھی تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو جو چیز بھی وہ مانگتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے ضرور عطا فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ سل ما شئت، مانگ تو جو کچھ بھی مانگتا ہے، تو ہمیں رشک آیا، ہمیں غبطہ پیدا ہوا کہ یہ سوال ہم سے کیا جاتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ارشاد فرماتے، یہ جملہ ہمیں ارشاد فرماتے، ہم سوال کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اب ہمارے ذہن میں پھر یہ بھی خیال آیا کہ یہ ضرور حضور کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرے گا۔ جنت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے کہ جب سرکار نے اختیار دے دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لازماً جنت کا سوال کرے گا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجیے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر رشک آ رہا تھا، ذہن میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ جنت کا سوال کرے گا، لیکن اس دیہاتی نے کیا مانگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایک سواری عطا فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا تجھے دے دی، کہا کہ اس کا زاد راہ بھی مجھے دے دیجیے، سامان بھی دے دیجیے، حضور نے فرمایا تجھے وہ بھی عطا کر دیا۔ اب وہ شخص جب یہ چیزیں لے کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مانگنا، اب سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا مانگنا، اس کا طلب کرنا تو اس بوڑھی عورت سے بھی کتنا کم ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ بات ہمیں بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنے ساتھ اپنے قافلے کو لے کر چلے تھے دریا کو عبور کرنے کے لیے، وہاں پر سواریوں کا رخ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاں آپ ہیں اس کے قریب میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، تو ان کا جسم عطر جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ چنانچہ اب اس قبر کا ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کا نبی جانتا نہیں، اللہ کے نبی کے علم میں ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو چیز ظاہر ہونے والی تھی، جو حکمت موجود تھی، وہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر کے بارے میں کون جانتا ہے؟ کسی نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اسی کو معلوم ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ بوڑھی عورت آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، کہا کہ اس قبر کا پتہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کچھ آپ سے سوال کرتی ہوں، کچھ مانگتی ہوں، آپ مجھے وہ عطا کر دیں، میں آپ کو قبر کا پتہ بتا دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کیا مانگتی ہے، کیا طلب کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں جنت میں جس مقام پر آپ ہوں گے، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو عطا فرمائے گا، اسی مقام میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جگہ عطا فرما دے، وہ مقام میں آپ سے طلب کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت لے لے، اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے، یعنی اتنا بڑا سوال مت کر، جنت کا سوال ہی بہت ہے، جنت ہم تجھے عطا کر دیتے ہیں، بس جنت تجھے مل جائے گی، اب اتنا بڑا سوال کہ پھر میری رفاقت بھی تجھے چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی جب تک آپ مجھے یہ چیز عطا نہیں کریں گے کہ جہاں آپ رہیں گے وہیں میں بھی رہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے درمیان یہی سلسلہ جاری تھا، وہ یہ اصرار کر رہی تھی کہ مجھے آپ اپنی رفاقت عطا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ جنت تجھے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، جس چیز کا وہ تجھ سے سوال کرتے اسے وہ عطا کر دے، اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دے، وہ جس چیز کا تجھے سوال کر رہی ہے، کہ یہ اختیار اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے کہ وہ جو سوال کر رہی ہے اس سوال کے مطابق تو اسے عطا کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ فرما لیا تو اس بڑھیا نے قبر کا پتہ بتایا، آپ وہ جس میں عطر لے کر ساتھ چلے۔ تو یہاں سرکار یہ ارشاد فرما رہی تھی کہ اس نے جو سوال کیا ہے کہ مجھے ایک سواری دے دیجئے، ایک مجھے مطلب ہے کہ اس کا زاد راہ بھی دے دیجئے،
اب اس کا سوال کرنا اس کے سوال سے کتنا کم ہے۔ یعنی جب ہم نے اسے اختیار دے دیا کہ مانگ لو جو تم مانگتی ہو، جو تمہیں چاہیے وہ ہم تمہیں عطا کر دیں گے، جو چاہو مانگ لو، لیکن اس نے جو ہے وہ اونٹ مانگ لیا اور اس کا زادیرہ مانگ لیا، اس کا سوال اس کے سوال سے کتنا کم ہے۔ تو امام اہل سنت نے یہ حدیث مبارکہ اس کے ساتھ بے شمار احادیث مبارکہ اس کتاب میں نقل فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، بالکل باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ نے بیان کی۔ اب اس حدیث کو اگر آپ ایک واقعے کے ضمن میں سنیں، علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے ابتدائی دور کا ایک واقعہ بیان، کئی مقام پر آپ نے اس واقعے کو لکھا کہ اس وقت جب پاکستان نہیں بنا تھا، آپ درس نظامی سے فارغ ہوئے کہتے ہیں کہ میری عمر 16 یا 17 یا 18 سال تھی، علماء کرام کے جلسے ہوتے تھے اور ان جلسوں کے اندر بیانات بھی ہوتے تھے اور جید علماء کرام مطلب اسٹیج پر موجود ہوتے تھے۔ مجھے بھی مطلب ہے کہ وہاں پہنچنے کا موقع ملا، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماء کرام جب تقاریر کرتے ہیں تو پہلے چھوٹوں کو موقع دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 5 دن کا وہ جلسہ تھا، وہ 5 دن کے جلسے میں 1-2 دن گزر چکے تھے، پھر مجھے موقع دیا گیا، میں نے جو ہے وہ بیان کیا۔ دوران بیان میرے پاس ایک پرچی آئی، کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پرچی میں میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ جہاں جس مقام پر جلسہ ہو رہا تھا اس کے قرب جوار میں سکھ ہندو تمام لوگ رہتے تھے۔ تو ایک لڑکی نے وہ پرچہ لکھا تھا کہ میں یہاں قریب میں ہی رہتی ہوں، میں ہندو ہوں اور BA کی طالبہ ہوں، میں 2 دن سے آپ کے علماء کرام کی تقاریر سن رہی ہوں۔ کل آپ کے سٹیج سے کسی نے یہ بیان کیا کہ سخاوت کے اندر حاتم طائی جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جو تقریر کی تھی جس کے بعد یہ پرچی میرے پاس آئی، اس تقریر میں میں نے یہ کلمات کہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی صفات عطا کی ہیں، خواہ وہ شجاعت کی صفت ہو، خواہ وہ جود و سخا کی صفت ہو، خواہ وہ حلم کی صفت ہو، خواہ وہ حسن اخلاق کی صفت ہو، حضور سے بڑھ کر کسی کے اندر وہ صفت موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی عطا فرمایا سرکار سے بڑھ کر کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ پرچی کے اندر لکھا کہ کل آپ ہی کے سٹیج سے کسی نے یہ واقعہ بیان کیا حاتم طائی کا، اور واقعہ یہ بیان کیا کہ اس نے ایک محل بنوایا، محل کے 7 دروازے رکھے، 7 دروازوں کے رکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہاں سے میں مال لوگوں کے اندر تقسیم کروں گا۔ ایک سائل جو ہے وہ اس کے ایک دروازے سے آیا، اس نے کچھ مال طلب کیا، حاتم طائی نے اسے مال دے دیا، وہ دوسرے دروازے سے گھوم کر پھر آ گیا، حاتم طائی نے اسے پھر وہاں سے مال دے دیا، پھر تیسرے دروازے، یہاں تک کہ 7 دروازوں سے وہی سائل آیا، وہ بار بار آتا اور سوال کرتا، حاتم طائی اسے دے دیتا۔ اب 7ویں مرتبہ سوال کرنے کے بعد وہ پھر پہلے دروازے سے آ گیا، اب بھی حاتم طائی کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، اسے پھر مال دے دیا۔ تو اس لڑکی نے یہ لکھا کہ یہ واقعہ تاریخ میں کیسا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن آپ کے سٹیج سے اسے بیان کیا گیا، یقیناً اس کی کوئی اہمیت ہوگی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخاوت میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، آپ سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی سخی نہیں ہے، تو آپ اس سے بڑھ کر حضور کی سخاوت کا کوئی واقعہ مجھے بتائیں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ بھلے اس کا مجھے جواب نہ دیں لیکن اس پرچی کو مجمع کے اندر پڑھ کر ضرور سنا دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں اس پرچی کو پڑھوں گا، علماء کرام کی سبکی ہوگی، لوگ ظاہر سی بات ہے سوچیں گے کہ اس سے بڑھ کر سخاوت کا کوئی واقعہ بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں نے پرچی پڑھ کر سنایا تو اب علماء جو تھے وہ بھی کچھ تردد میں آ گئے کہ ایک نوجوان سا لڑکا کھڑا ہے، شاید یہ جواب دے پائے یا نہیں دے پائے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر جب اس لڑکی کے اس پرچے کا میں نے جواب دیا، اب میں نے کہا کہ یہ جو حاتم طائی کی سخاوت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اتنی سخاوت کرتا تھا اور وہ اس طرح سے 7 دروازوں سے پھر پہلے دروازے سے پھر بھی اسے مطلب اس نے مال دے دیا۔ کہا کہ یہاں سخاوت کی بات اس نے لکھی ہے کہ وہ سخی تھا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا جو ہے وہ کنجوس تھا کہ اس نے جو ہے وہ مال اس سائل کو دیا، لیکن اس سائل کو مال دینے کے بعد اس کی طلب ختم نہیں ہوئی، وہ پھر دوسرے دروازے سے آ گیا۔ یہاں سے اس کی سخاوت کہاں ظاہر ہو رہی ہے؟ سخاوت تو جب ظاہر ہوتی ہے کہ جب مال دیتا اس کی طلب پوری ہو جاتی۔ یہاں سے تو حاتم طائی کا بخل جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اگر سخاوت دیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھو۔ حضرت ربیعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تہجد کا وقت ہے، حضور کو وضو کروا رہے ہیں، سرکار جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے۔
حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، یہ تو تجھے دے دیا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ، یہ تجھے عطا کر دیا، اس کے علاوہ کچھ مانگ، وہ بھی تجھے عطا کیا جائے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ او غیر ذالک، اس کے سوا بھی کچھ مانگ، تو حضرت ربیعہ خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رفاقت مجھے مل گئی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم حاتم طائی کی بات کر رہے ہو کہ اس کے دروازے پر آ کر اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، وہ بار بار آتا، اس کی طلب جو ہے پوری نہیں ہو رہی۔ یہاں سرکار نے جب عطا فرما دیا، حضور خود ارشاد فرما رہے اور مانگ، وہ مانگنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے کہ ایک ہی مرتبہ میں سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو یہاں سے تو حاتم طائی کا بخل ظاہر ہو رہا ہے۔ سخاوت کا، سخاوت دیکھنی ہے تو سرکار کی دیکھو کہ ایک ہی مرتبہ اتنا عطا کر دیا کہ اب سائل سوال ہی نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ اور چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت مل گئی، اب اور کیا چاہیے؟ محدثین کرام اس حدیث میں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضرت ربیعہ نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اگر یہ یوں کہہ دیتے اسألک الجنہ فی مرافقتک کہ میں جنت میں آپ کی مرافقت کا طلبگار ہوں، تو بھی جملہ درست تھا، نحوی اعتبار سے جملے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلے سرکار کی رفاقت کا سوال کیا، بعد میں جنت کا سوال کیا۔ اگر پہلے جنت کا سوال کرتے بعد میں رفاقت کا کہتے جب بھی جملہ درست تھا، لیکن حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کر دیا کہ اگر جو ہے وہ جنت ہمیں ملنی ہے تو رسول اللہ کے صدقے میں ملنی ہے۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا، آپ کی معیت مل گئی، تو جنت تو ہمیں مل ہی جائے گی۔ ہاں پہلے میں جنت کا سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نہ ملے تو ایسی جنت لے کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو وہ جنت چاہیے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت ہمیں مل جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جگہ جگہ پر ان احادیث کو نقل کیا کہ جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، فرمایا کہ یہ اختیارات نہیں تو اور کیا ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص آتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سوال کو منع نہیں فرماتے تھے، اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی صفت کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر مسلمان اپنے اندر اسے لانے کی کوشش کریں، بخل کو دور کر دیں، سخاوت، لوگوں کے ساتھ مہربانی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، جس کے پاس مال نہ ہو اس کو دے دینا، جس کے پاس گنجائش نہ ہو اس کی خدمت کر دینا، اس کی مدد کر دینا، یہ ایسا جذبہ ہے کہ انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، سرکار کی اس صفت جود و سخا سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں مسلمان بھائیوں کے ساتھ سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ سے دیکھیں کہ ہم نے ایک بار